بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد واصحاب سیدنا حبیبنا محمد وبارک وسلم و صلی علیہ۔ اور قریب بھی آ جائیں، ماشاءاللہ قریب آ جائیں، آگے ماشاءاللہ۔ ہمارا نماز سے متعلق جو بیان پچھلی جمعرات کو ہوا وہ تھا اس نمازی کے بارے میں کہ جس کا وضو نماز کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جس کا حالت نماز میں وضو ٹوٹ جائے وہ نماز کو چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے جائے اور پھر وضو کر کے واپس آئے اور وہیں سے وہ نماز دوبارہ شروع کرے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے بتایا تھا بنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنا۔ اس میں پھر آپ کو ایک چیز یہ بتائی تھی کہ بنا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو وضو ٹوٹا ہو وہ حادثاتی وجہ سے نہ ٹوٹا ہو بلکہ انہی وجوہات کی بنا پر ٹوٹا ہو جو کہ عام وضو ٹوٹنے میں انسانی عوارض کی وجہ سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، جیسے ہوا کا اخراج اور سونے کی وجہ سے۔ آپ کو بتایا تھا یہ ساری چیزیں۔ اور اگر حادثاتی طور پر، مثال کے طور پر، کوئی آدمی چھت کے نیچے کھڑا ہے اور اوپر سے کوئی اینٹ وغیرہ گرتی ہے اور اس کے سر پہ لگتی ہے اور خون نکلتا ہے، تو اب یہ حادثاتی وجہ سے وضو ٹوٹا، اب وہ اس نماز کی بنا نہیں کر سکتا، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اور اب اس کی ایک شرط یہ تھی کہ اس کا جو وضو ٹوٹے وہ حادثاتی بنیاد پر نہ ہو، کسی آسمانی مصیبت کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسری شرط میں ذکر کر رہا ہوں، وَمِنْهَا، ان شرائط میں سے دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ أَن يَنْصَرِفَ مِنْ سَاعَتِهِ حَتَّى لَوْ أَدَّى رُكْنًا مَعَ الْحَدَثِ أَوْ مَكَثَ مَكَانَهُ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي رُكْنًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ۔ دوسری شرط، ایک نماز کے اندر وضو ٹوٹنے کے بعد اس نماز کو پھر وضو کرنے کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے، ينصرف من ساعته، کہ وہ فوراً جیسے ہی وضو ٹوٹے وہاں پر رکے نہیں، فوراً نکل جائے۔ کیا کرے؟ فوراً چلا جائے، وہ وہاں سٹے نہ کرے، ویٹ نہ کرے، وہاں پر زیادہ سٹاپ نہ کرے، وہ فوراً وضو ٹوٹنے کے بعد نکل جائے وضو کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں حتی لو ادى رکنا مع الحدث، یہاں تک کہ اگر اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد بھی، آدمی گھبرا جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد بھی اس نے ایک پورا رکن نماز کا اسی طرح ادا کر دیا حالت وضو بے وضو میں، او مکثا مکانہ، یا اسی جگہ کھڑا رہا وضو ٹوٹنے کے بعد، نماز کے اندر جب وضو ٹوٹا اسی جگہ پر کھڑا رہا، قدر ما یؤدی رکنا، اتنی دیر کھڑا رہا کہ جس میں ایک رکن ادا ہو سکتا ہے۔ ایک رکن سے مراد جیسے سجدہ ہو گیا، جیسے قیام ہو گیا، جیسے رکوع ہو گیا، یہ ایک یونٹ ہے، ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر اگر وضو ٹوٹنے کے بعد وہ کھڑا رہا، یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً نکلا نہیں بلکہ اتنی دیر وہیں کھڑا رہا، یا اس نے ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ ایک رکن ادا کر لیا اس فکر میں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے،
تو فرمایا فسدت صلاتہ، اس کی وہ نماز اب فاسد ہوگی۔ فاسد تو آپ یہ سوچیں گے وضو ٹوٹ گیا تو فاسد تو ویسے بھی ہو جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فاسد نماز نہیں ہوتی وضو ٹوٹنے سے، یاد رکھو، حالت نماز میں وضو ٹوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اگر وضو ٹوٹنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے کہ جس میں ایک رکن ادا ہو جائے تو پھر آپ کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اب آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اتنی دیر کھڑے نہیں رہے، فوراً چلے گئے، جا کے وضو کر کے آئے، مثال کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی تھی اور تیسری میں وضو ٹوٹا، تو وہ واپس آ کے تیسری سے شروع کرے اور چوتھی پڑھے۔ یہ بالکل آپ لوگوں کے لیے نیو مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس پر عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اتنی اطلاع دی گئی ہے، اور ہمارا معمول بھی نہیں ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر ہمارے معاشرے میں نئے سرے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ قَرَعَ ذَاهِبًا تُفْسِدُ صَلَاتُهُ۔ اچھا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جا رہا ہے، وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن راستے میں وہ اسی نماز کے جو کلمات ہیں نا، قرات، مثلا سورہ فاتحہ میں وضو ٹوٹا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس حالت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس نے نہیں پڑھنا۔ وَآئِبًا لا، لیکن اگر واپس آتے ہوئے قرات کر رہے ہیں وضو کے بعد، پھر نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دیکھو اتنا فرق ہے، کیوں کہ ادھر سے جو وہ گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بے وضو ہے، اور قرات نماز کے فرائض میں سے اور ضروری احکام میں سے ہے، تو ادھر سے جاتے ہوئے جب حالت وضو میں نہیں، ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے، اب اگر وہ راستے میں قرات کرے گا اس کی وہ نماز ختم ہو جائے گی، لیکن وضو کرنے کے بعد آ کے راستے میں آتے ہوئے قرات کر رہا ہے تو اب اس کی نماز نہیں فاسد ہوگی، اور وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑ گیا تھا۔ وکیل بالعکس، اور بعض کہتے ہیں کہ بالکل اس کا عکس ہے، بعض علماء کے نزدیک عکس سے مراد یہ کہ جاتے ہوئے قرات کرے تو نہیں ٹوٹے گی، آتے ہوئے کرے گا تو ٹوٹے گی، لیکن یہ ایک بہت کمزور سا قول ہے۔ والصحیح الفساد فیہما، اور صحیح قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ وضو کرنے کے لیے جائے، نہ تو آتے ہوئے پڑھے نہ جاتے ہوئے پڑھے، بس وہ صرف وضو کرے۔ والتسبیح والتہلیل لا یمنع البناء فی الاصح، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ آنے جانے میں اگر قرات نہیں کرتا لیکن تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تحلیل مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جو جاتے ہوئے تسبیح کے کلمات پڑھ رہا ہے، قرات نہیں کر رہا، آتے ہوئے بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، قرات نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھنا، قرات نہ کرنا، تحلیل کے ساتھ آنا جانا، اس سے نماز کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تسبیح و تحلیل آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا وضو ٹوٹا، آپ یہاں سے وضو خانے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اب یہ تسبیح ہے، اچھا لا الہ الا اللہ، لا الہ تحلیل ہے یہ، ٹھیک ہے، واپس آتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کی نماز کو وہیں سے شروع کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، آتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں صحیح قول کے مطابق آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، مطلب یہ کہ آپ نئے سرے سے پڑھو، وہ جو پہلے 2 پڑھی تھیں وہ رہ گئی۔ اب سنیں، وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ، ایک آدمی امام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کس حالت میں؟ فرفع رأسہ، تو اس نے اپنا سر اٹھایا، ٹھیک ہے، ویسے تو سر اٹھانے جو نہیں رہنا ہوں، لیکن بہرحال فرفع رأسہ، وہ اس نے اپنا سر اٹھایا، وقال سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس نے کیا کہا؟ رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، تو وہ رکوع میں ہے اور رکوع میں وضو ٹوٹ گیا
اور ٹوٹنے کے بعد وہ کھڑا ہوا رکوع سے، سیدھا کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ایک صورت یہ، ایک کیس یہ، ایک کیس اور ہے۔ او رفع رأسہ من السجود، یا سجدے میں تھا اور وضو ٹوٹ گیا اور سجدے سے سر اٹھایا، وقال اللہ اکبر، اور سجدے سے جب سر اٹھایا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یعنی رکوع میں تھا، وضو ٹوٹا تو کیا کہا کھڑے ہو کر؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اور سجدے میں تھا، وہاں وضو ٹوٹا اور کھڑے ہوتے وقت کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ مریداً بہ ادا رکن، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اس سے رکن ادا کر رہا ہے۔ اس نے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کیوں کہا؟ کہ میں اب وہ جو رکوع کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہونے کے لیے، اور سجدے میں اللہ اکبر سر اٹھانے کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اب مجھے سجدے سے اٹھنا ہے دوسرے سجدے کے لیے یا کھڑے ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس چیز کا مرید بن کر، یہ دیکھیں مرید کا لفظ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، مریداً بہ، اس چیز کا ارادہ کرتے ہوئے اگر اس نے یہ الفاظ پڑھے، فسدت صلاۃ الکل، تو تمام کی نماز فاسد ہو جائے گی، جتنے بھی پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی فاسد، اس کی بھی فاسد۔ کیوں؟ کہ جب اس کا وضو ٹوٹا اب یہ کوئی ایسی چیز کی نیت نہیں کر سکتا جس کا تعلق نماز کے ساتھ۔ اور سمیع اللہ لمن حمدہ میں یہ اس نے ارادہ کیا کس بات کا؟ کہ میں کھڑے ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگ بھی کھڑے ہوں گے ساتھ، اور جب یہ پڑھ رہا ہے اس وقت اس کا وضو نہیں ہے اور سجدے میں ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یا تو دوسرے سجدے کے لیے بیٹھے گا نا، اور یا اگر دوسرے میں تھا اور کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے یا قاعدے میں بیٹھنے کے لیے، اب اس کا ارادہ اگر یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ کی طرف خود بھی ٹرانسفر ہوں اور لوگوں کو بھی ٹرانسفر کروں، تو اب اس کی بھی نماز فاسد ہوگی اور جتنے پیچھے ہیں سب کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ وہ اس حال میں ہے جس میں وضو نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا مریداً بہ، مرید کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا امام اگر بحالت نقض وضو، یعنی وضو ٹوٹنے کی حال میں اس بات کا مرید ہو کہ وہ اس سے اگلا رکن ادا کر رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ A person who intends for something, in Arabic that person is called مرید، ٹھیک ہے؟ ارادہ کہتے ہیں انٹینشن کو۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی انٹینشن میک کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بغیر ارادے کے آدمی کام کرے۔ ابھی آپ جو ادھر آئے ہیں تو ایسے ہی اٹھ کے آ گئے، اب ادھر پہنچ کے آپ کو پتہ چلا ادھر آ گئے ہیں، یا پہلے سے ہی آپ کا ارادہ تھا؟ بولے آج نظر صاحب آپ نہیں بول رہے، آج بالکل پہلے سے ارادہ تھا۔ تو آپ مرید ہوئے اس بات کے کہ مجھے ادھر جانا ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے نا وہ مرید ہوتا ہے، اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مراد ہوتی ہے۔ اور مرید اور مراد میں درمیان میں جو ان کا رشتہ ہے وہ ہے ارادت اور ارادہ، ان کے درمیان ارادہ ہے، اور ارادہ مطلب کسی کے لیے نیت قائم کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت یہ اعمال میں اصل ہے اور نیت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ جو شیخ کے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں یہ بھی باطن والے ہیں، اس لیے اس کو بھی مرید کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرید کہا جاتا ہے۔ یہ مرید ہوتا ہے ارادہ کرتا ہے عقیدت کا، محبت کا، اطاعت کا، ارادہ کرتا ہے خلوص کا، وفا کا، تابعداری کا، اس لیے یہ مرید بنتا ہے، اور جس کی طرف ارادہ کرتا ہے وہ شیخ اس کی مراد ہوتا ہے۔ اور جب یہ
اپنی ارادت میں پختہ ہو جائے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خود اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے۔ یہ درجہ بہت مشکل سے ملتا ہے، یہ درجہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اگلے مسئلے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وَإِن لَمْ يُرِدْ بِهِ أَدَاءَ الرُّكْنِ فَفِيهِ رِوَایَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اور اگر وہ ارادہ نہ کرے سمیع اللہ لمن حمدہ سے اس چیز کا کہ میں اگلا رکن ادا کر رہا ہوں، یا اللہ اکبر سے ارادہ نہ کرے، ویسے ہی پڑھا اس نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ ظاہر ہے دو روایتوں سے مراد یہ ہوگی کہ ایک ہاں اور ایک نہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اگر اس نے کچھ ایسے کلمات کہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ جماعت جاری ہے اور امام کا وضو ٹوٹا تو ابھی لوگوں کی نماز نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگلا مرحلہ کیا ہے، اس چیپٹر کے بعد اگلا وہی چیپٹر آ رہا ہے کہ پھر کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا، کہ جب امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر آگے پروسیجر کیا ہوتا ہے نماز کو ادا کرنے کا۔ اس کو استخلاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استخلاف کہتے ہیں کہ جب مین جو امام ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے پھر اگلا مرحلہ استخلاف کا آتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جو اگلا درس ہے نا اس میں نہیں، اس سے اگلے میں بیان ہوگا، چونکہ اگلا درس میں ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے انشاءاللہ۔ امام سبقہ الحدث فی السجود فرفع رأسہ مکبرا فسدت۔ امام سجدے میں تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس نے سر اٹھایا سجدے سے مکبرن، تکبیر پڑھتے ہوئے۔ مکبر کیسے کہتے ہیں؟ تکبیر پڑھنے والے کو۔ آپ ہمارے اکثر جب رش زیادہ ہوتا ہے یا مائک کام نہ کرے تو کہتے ہیں مکبر رکھو، مکبر۔ وہ مکبر نہیں، مکبر ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ مکبر۔ کبرا یکبر تکبیرن فہو مکبرن۔ مکبر کہتے ہیں تکبیر کہنے والا، جو بھی تکبیر کہتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکبر۔ تو وہ مکبر بحال مکبر سجدے سے اٹھا، حالت سجدے میں وضو ٹوٹا، اس نے تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھایا سجدے سے، فسدت، نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِن رَفَعَ بِلَا تَكْبِيرٍ، اور اگر اس نے سر اٹھایا بغیر تکبیر پڑھے، سر تو اس نے اٹھانا ہے نا، ظاہر ہے، یہ تو نہیں کہ سر بھی سجدے میں رہے، وضو بھی ٹوٹا ہو سر سجدے میں، سر تو اٹھانا ہے اس نے، لیکن اس نے تکبیر نہیں کہی، بلا تکبیر، بغیر تکبیر کے سر اٹھایا، لا تفسد، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فیستخلف، اور پھر وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ یہ وہ خلیفہ نہیں جو سمجھ رہے ہو، سمجھ آئی نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خلیفہ بنانا نماز میں انشاءاللہ یہی میں آپ کو اگلی سے اگلی جمعرات کو بتاؤں گا کہ نماز میں خلیفہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَحْدَثَ نَائِمًا ثُمَّ انْتَبَهَ بَعْدَ سَاعَةٍ يَبْنِي، اگر کوئی آدمی حالت نماز میں سو گیا، حالت نماز میں سو گیا، ایسا سویا کہ ٹیک لگی، وضو ٹوٹ گیا، ثم انتبہ بعد ساعت، اور تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا، یبنی، وہ کیا کرے کہ وہ وہیں سے بنا کرے، یعنی اس نماز کو کیا کرے، اس کو وہیں سے بنا کر سکتا ہے۔ بنا کیسے کرے گا؟ وضو کرے گا اور آ کر وہیں سے نماز شروع کرے گا۔ وہیں مکسا یقظانا ساعتن تفسدو، اور اگر جاگنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہا ادھر، دیکھیں مسئلہ پھر وہی آ گیا، وہ سونے کے بعد جاگا، جاگنے کے بعد اس نے کدھر جانا ہے؟ وضو کے لیے جانا ہے، تو فوراً وضو کے لیے جانا ہے یا رک کے بھی جانا ہے؟ بولو نا، فوراً جانا ہے۔ تو اگر وہ فوراً نہیں گیا، وضو نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز میں تھوڑی دیر بعد وضو کے لیے گیا، وہاں رکا رہا تھوڑی دیر، تو تفسد، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہاں وضو ٹوٹنے کے بعد رکنے کی گنجائش نہیں، فوراً نکلنا ہے آگے وضو کے لیے۔ اچھا، یہ ایک شرط ختم ہو گئی۔
یہ شرط کیا تھی کہ حالت نماز میں وضو ٹوٹ جانے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے. یہ آپ کو آج مسئلہ بتایا. آگے تو اگزامپلس تھی نا، لیکن مین پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے حالت نماز میں، اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے نہیں رہنا، انتظار نہیں کرنا، فوراً وضو کرنے کے لیے جانا ہے. اگر فوراً نہیں گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنا. اور اگر فوراً چلے گئے تو وضو کر کے وہیں سے پڑھنی ہے جہاں سے ٹوٹی ہے. آپ بات سمجھیں؟ ٹھیک. یہ میں پوچھوں گا بھی آپ سے، اس لیے آپ ہوش کے ساتھ بیٹھیں. وَمِنْهَا، اور اب اس میں سے ایک اور کنڈیشن ہے بنا کرنے کے لیے. ایک نماز کو دوبارہ ٹوٹے ہوئے وضو کے بعد اس نماز کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنے کے لیے تیسری شرط وہ بیان ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ یفعل بعد الحدث فعلا منافیا للصلاۃ لو لم یکن احدث. کہتے ہیں نماز میں بے وضو ہونے کے بعد، نماز میں بے وضو ہونے کے بعد، کئی لوگ سن نہیں رہے، میں دیکھ رہا ہوں. اب میں پوچھوں گا، نماز میں بے وضو ہونے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اگر وہ بے وضو نہ ہوتا اس کام کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی. ایسا کام بھی نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ سمجھا آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حالت نماز میں بعض کام ایسے ہیں کہ اگر آپ نماز کے اندر کریں، وضو ٹوٹنے کی بات نہیں ہو رہی، حالت نماز میں کتنے کام ہیں جو منع ہے؟ مجھے بتاؤ. کھا سکتے ہو نماز میں؟ بولو نا. تو جڑا نماز بھی پڑھے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد 2 چمچے چاولوں نے کھاوا ہے، پھر الرحمن الرحیم، پھر آخر تھوڑا پانی دیو، مالک یوم الدین اور لے کے آؤ. اب بولو جو کھا رہا ہے بول بھی رہا ہے، یہ بولنا اور کھانا نماز کے منافی ہے یا موافق ہے؟ منافی ہے. یعنی حالت نماز میں ایسے کام جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کام بھی نہیں کر سکتا وضو ٹوٹنے کے بعد نماز میں، جن سے کہ حالت وضو میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کی جو حرکت ہے نا اس کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے اندازہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں. تھوڑے بندے ان کو سمجھ آیا. نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ٹوٹتی ہے نا. حالت نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹے گی نا. لیکن وہ آدمی جو حالت نماز میں جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ نماز میں تو نہیں ہے نا. لیکن اب یہ اگر بولے گا تو اب یہ بنا نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بولنا وہ کام ہے کہ اگر یہ بے وضو نہ ہوتا تو حالت نماز میں پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی. ایسا کام کرنا وضو ٹوٹنے کے بعد کہ جو وضو ہوتے ہوئے اگر وہ کرتا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، ان تمام کاموں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے اس کام کے لیے کہ آدمی اس نماز کو دوبارہ سے شروع کرے. ہوں سمجھ آئیے تو ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کی مثالیں بھی دیں گے. الا ما لا بد منہ، مگر ما سوائے ان چیزوں کے کہ جو بہت ہی زیادہ ضروری ہو. یعنی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے نماز ٹوٹتی ہے وضو ٹوٹنے کے بعد بھی. وہ یہ نہ سوچے نماز ختم ہوگی تو اب میں بول سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں. نہیں. اگر ایک آدمی کا وضو ٹوٹا اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہ کھانے میں مشغول ہو گیا، پھر جا کے وضو کر کے اب وہ وہاں سے نماز سٹارٹ نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے وہ کام کیا کہ جو نماز کے اندر اگر ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی. لیکن بہت ضروری کوئی چیز ہو تو اس کی چھوٹ ہے. او کان من ضرورات ما لا بد منہ، یا وہ جو بہت ضروری چیز ہے اس کی ضرورت میں سے کوئی چیز ہو تب بھی گنجائش ہے. او من توابعہ و تتماتہ، یا اس کے ساتھ جو
اس ضروری چیز کے تابع کوئی چیز ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، اس کی ضرورتوں میں سے کچھ ہو، اس چیز کے تتمے کے طور پر وہ چیز بہت ضروری ہو، تو ان میں گنجائش موجود ہے۔ حتیٰ اذا سبقہ الحدث، یہاں تک کہ اگر اس کو حدث لاحق ہوا، یعنی وہ بے وضو ہوا، ثم تکلم، اور بے وضو ہونے کے بعد وہ بولا، بے وضو ہونے کے بعد وہ بولا، او احدث متعمدن، یا وضو ٹوٹنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ وضو توڑا جان بوجھ کر۔ یہ بھی سنو، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مثلا چونکہ یہ فقہ ہے، اس میں دیکھو حیا والی بات نہیں، ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ مثال کے طور پر وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حالت نماز میں وضو ٹوٹا، ٹھیک ہے نا، اور اب آپ جا رہے ہیں کدھر؟ وضو کرنے کے لیے۔ اس وضو کرنے کے دوران، یعنی یہاں سے جاتے ہوئے آپ نے جان بوجھ کر پھر کوئی ایسا کام کیا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے ہوا کا اخراج وغیرہ، جان بوجھ کر، خود نہیں، کیا جان بوجھ کر، او کہا، یا آپ نے زور سے ہنسے، وضو ٹوٹنے کے بعد جاتے ہوئے وضو خانے میں زور سے ہنسے آپ، کہہ لگا کر، او اکلا، یا آپ نے کچھ کھایا، او شربا، یا آپ نے کچھ پیا، او نحو ذالک، یا اس کے مثال پر اور کچھ کام کیا آپ نے، لا یجوز لہ البناء، اس آدمی کے لیے دوبارہ سے نماز ادھر سے شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو نماز کے اندر منع ہے، جیسے کھانا پینا چلنا بولنا، یعنی جو بلا ضرورت۔ مثلا وضو کے لیے نماز میں چلنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ تو ابھی آپ آگے مسئلہ سنیں گے کہ وضو خانے کو یہ دروازہ جا رہا ہے نا، یہ والا سامنے ہے، پیچھے دیکھو نا یار، مجھے کیوں دیکھ رہے؟ پیچھے دروازہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ آگے بھی دروازہ ہے، اس کو بھی دیکھو سارے، وہ آگے دیکھو پیچھے۔ اچھا، ایک ساتھی نے دیوار کو دیکھا، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو وہ یہ دو دروازے ہیں اور دونوں وضو خانے کو جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں سے شارٹر وے ٹو گیٹ دیر ان دا وضو پلیس، وچ ون از دیٹ؟ دا فرسٹ ون، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی فرسٹ ون کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جائے گا نا، یہ چلا ہے بلا ضرورت، یہ بھی بنا نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کام نہیں کرنے جو نماز میں منع ہے وہ۔ اچھا، اب نماز میں اب انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے کہ ضرورت ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، وہ جائز ہے۔ مثلا نماز میں چلنا، ابھی انہوں نے بتایا آپ کو کہ وہ کام آپ پھر بھی نہیں کر سکتے وضو ٹوٹنے کے بعد جو نماز کے اندر منع ہے۔ اب نماز کے اندر چلنا منع ہے کہ نہیں؟ چلنا منع ہے، تو پھر یہ وضو جس کا ٹوٹا یہ چل رہا ہے، اس کو بنا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ چلے گا نہیں تو وضو کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت جو میں نے ضرورت کی بات کی تھی نا پہلے آپ کو، اس ضرورت سے مراد وہ ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور چلنا جو ہے وہ منع ہے نماز میں، لیکن وضو ٹوٹنے کے بعد اس کو چلنا مجبوری ہے کہ ظاہر ہے وہ وہاں پر تو اس کو پانی لا کر دینے سے کوئی راہ، اور مسجد میں وضو کیا کرے گا؟ لازماً اس کو چلنا پڑے گا۔ چلنا نماز کے منافی ہے، لیکن ضرورت ہے اس لیے وہ بنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا إِذَا جَنَّ أَوْ أَغْمَى عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبَ، آدمی اگر حالت نماز میں اس پر، یعنی وضو ٹوٹا اور اس کے بعد جنون طاری ہو گیا اس پر، ٹھیک ہے، دماغ نے کام چھوڑ، او اغمى علیہ، یا بے ہوش ہو گیا، او اجنبا، یا اس پر غسل فرض ہو گیا وضو ٹوٹنے کے بعد کسی بھی وجہ سے، اب وہ آدمی بنا نہیں کر سکتا، نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ آئی؟ وَلَوْ اسْتَقَى مِنَ الْإِنَاءِ أَوِ الْبِئْرِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فَتَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ۔ اچھا، وَلَوْ اسْتَقَى مِنَ الْإِنَاءِ، اگر اس نے پانی لیا برتن سے، ٹھیک ہے نا،
اول بئر یا کنویں سے. اب کنویں یا برتن سے جو پانی لے گا تو حالت نماز میں آپ کوئی برتن اٹھا سکتے ہیں؟ بولو. اچھا، برتن اٹھانے کے بعد اس میں سے پانی لے سکتے ہیں حالت نماز ہو رہی ہو؟ تو پھر یہ آدمی جس کا وضو ٹوٹا، اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اگر برتن، اب تو خیر یہ چونکہ آج سے کتنے 100 سال پرانی کتاب ہے، اب تو چونکہ ٹاپس ہیں جو آپ اوپن کریں اور وضو کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کنویں سے پانی نکالے یا برتن سے پانی لے اور وہ اس کا محتاج ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، فتودع، اور پھر اس نے وضو کیا، جاز لہ البناء، اس کے لیے وہ بنا کرنا جائز ہے. یعنی جو رکعتیں پہلے پڑھ لی ہیں اس کے بعد اگلی ہی پڑھے، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ولو استنجا فإن كان مكشوف العورة بطل البناء وإن استنجا تحت ثيابه بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بالکل کھلے ہو کر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیے بغیر اس نے استنجا کیا اور کوئی کپڑا وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا، مکشوف العورہ یعنی اس نے کھلے عام استنجا کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آدمی بھی بنا نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی پردہ وغیرہ کر کے اس نے استنجا کیا تو یہ چونکہ مسائل پرانے دور کے نا، اب تو خیر ایسے کوئی سچویشن نہیں ہے. آپ تو جو بھی استنجا کرے گا کوئی کورڈ ایریا میں کرے گا، ٹوائلٹ اور باتھ میں کرے گا، ایسا ہی ہے نا. تو لیکن اگر کسی آدمی نے ایسی جگہ پہ استنجا کیا کہ وہ تمام اعضاء جن کا پردہ ضروری ہے وہ کھلے، تو اب وہ آدمی بنا نہیں کر سکتا، بس وہ اپنا وضو کر کے نئے سرے سے وہ نماز پڑھے. المصلی اذا سبقه الحدث فذهب ليتوضا فانكشف عورته في الوضوء او كشفها هو. قال القاضي ابو علي النسوي ان لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته. ایک نمازی ہے، اگر وہ بے وضو ہو گیا اور پھر وہ چلا لیتوضا تاکہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے لیے چلا فانکشف عورتہ، اور کسی وجہ سے اس کا سطر کھل گیا. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اس کا سطر اس نے کھول دیا. فی الوضوء، حالت وضو کے اندر پہلے استنجے کی بات تھی، اب کس کی بات ہے؟ وضو کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے نا سطر کھل گیا. او کشفہا ہوا، اور یا اس نے جو ہے وہ سطر کھول دیا. تو یہ ہمارے ایک اور امام ہے قاضی ابو علی النسوی، تو یہ فرماتے ہیں ان لم یجد بدا من ذالک ثم لم تفسد صلاته، کہ اگر بلا عذر ایسا ہو تب تو وہی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، ان لم یجد، کوئی ایسے وجہ ہو گئی کہ سطر کھلنا پڑ گیا، مجبوری دیکھیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی اور اس کی صورت نہیں تھی اس کے پاس تو پھر وہ وہیں سے اپنی نماز واپس جا کے شروع کرے، وہیں سے بنا کرے. یعنی یہ وہ آپ کو ایکسٹریم سچویشنز کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی اور وے اراؤنڈ نہ ہو تو پھر آپ جو ہیں وہ نماز وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد اذا کشف المرأة ذراعیہا للوضوء بطلت صلاتها، اور اگر عورت ہے وہ وضو کرنے کے لیے اس کے بازو ننگے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پردہ نہ کر سکی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو بازو کا کھلنا بھی سطر عورت کے اندر جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اس کے بازو بھی نظر نہ آئے. تو اگر وہ نظر آتے ہیں، عورت جب بھی وضو کرے گی تو ایسے مقام پہ کرے گی کہ اس کے اگر نظر آئے بھی تو اگر یہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جو ہیں یہ نظر آئے، اس کے علاوہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ
وہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے، وہ اس کا مکشوف ہونا جائز نہیں، کھلنا جائز نہیں۔ تو اگر وضو کرتے ہوئے اس کا یہ بازو کھل گئے تو اس کے جسم نظر آیا، اب اس کی وہ نماز باطل ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر وہ کورڈ ایریا میں پھر اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے آپ گئے تو وضو کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے آپ نے واپس آ کے وہ نماز پڑھنی ہے نا، تو کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، کہ جب وہ آئے وضو کرنے کے لیے تو وضو کرنے میں وہ کام جو 3 بار کرنے ہوتے ہیں وہ 3 بار ہی کرے۔ کتنی بار کرے؟ مثلا ہاتھ کتنی بار دھوتے ہیں اور منہ میں کلی کتنی بار کرتے ہیں، یہ آگے بتاتے ہیں۔ تو ہاتھ جو ہے کونی تک کتنی بار دھونے ہیں، مسح کتنی بار کرنا ہے؟ 1 بار، میں سوچا 3 بار۔ تو یہ جو کام 3 بار ہیں سنت کے مطابق وہ وضو ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور وہ سر کا مسح بھی پورے سر کا مسح کرے، سنت کے مطابق جو مستحب طریقہ ہے اس کے مطابق مسح کرے۔ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ، اور منہ میں پانی ڈالے، ناک میں پانی ڈالے۔ وَيَأْتِي بِسَائِرِ السُّنَنِ، اور تمام سنتیں بجا لائے۔ یہ جلدی نہ کرے کہ یہ وضو دوئی قسم نہ ہے، نہیں، وہ سارا کام اسی طرح کرے۔ تو وَهُوَ الْأَصَحُّ، تو یہی سب سے زیادہ صحیح بات ہے، وہ نارمل وضو کرے۔ اما لو غسل 4 اب یہ تو وہ تھا کہ وضو میں زیادہ سے زیادہ دھونے کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ بولو نا، زیادہ سے زیادہ ایک عضو کو دھونے کی تعداد سنت کے مطابق کیا ہے؟ 3 بار۔ جو آدمی 4 بار دھوئے نا وہ مکروہ ہے، یاد رکھو۔ یہ بہت زیادہ صفائی بھی نہیں پسند، سمجھ آئی کہ نہیں؟ صفائی وہی ہے جڑی تساں کی اسلام دسیا، اسلام تو زیادہ کوئی صفائی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس آدمی نے حالت نماز میں اس کا وضو ٹوٹا اور وہ وضو کے لیے گیا اور وہ جا کے وہ 4 بار دھو رہا ہے، یستقبل الصلاۃ، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، وہ بنا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فعل خلاف سنت ہے۔ اس لیے گو کہ ہم ایک بڑے ایڈوانسڈ ایک ماحول اور سراؤنڈنگز میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو پانی کا ضائع کرنے کا حکم آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جاری نہر سامنے ہو نا، اس کے پاس بھی بیٹھ کر آپ پانی کا اسراف نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے کہ نہر جاری ہے، اب ایک نہر میں ایک آدمی نے منہ 3 دفعہ دھویا تو نہر پہ کیا اثر ہے؟ 5 دفعہ دھویا تو کیا اثر ہے؟ نہر ہے وہ تو، لوٹا تو نہیں نا، بولو نا۔ اس سے بھی منع کیا ہے، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس دور میں نہریں تو نہیں تھیں، لیکن سرکار کو پتہ تھا ایک دور آئے گا نہروں کی طرح پانی موجود ہے، تو کوئی اسراف نہ کرے پانی میں، کوئی بولو نا اسراف نہ کرے، یعنی ایکسیسو لمٹس کراس نہ کرے۔ پانی 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں پاک ہو جائیں گے، اس سے زیادہ دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا تو اب مسئلہ کیا ہے کہ حالت وضو میں نماز میں وضو ٹوٹا، یہ گیا، اس نے سنت کے مطابق 3 مرتبہ دھویا اعضاء کو، یہ واپس آ کے نماز شروع کر سکتا ہے وہیں سے؟ بولو، کر سکتا ہے۔ اور جو آدمی گیا اور 4 بار دھو کر آیا وہ کر سکتا ہے؟ وضو اس کا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، وضو تو ہو جائے گا نا یار، وضو اس کا ہو جائے گا، بنا نہیں کر سکتا، اپنی نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے، وضو تو ہو جائے گا۔ وضو تو آپ بارش میں کھڑے ہو جائیں، آپ کے جو اعضاء فرض ہیں دھونے والے وہ خود گیلے ہو جائیں سارے، تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے، آپ کو یاد نہیں۔ ان احدث، اگر بے وضو ہوا، والماء بعید والبئر قریب، یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی حالت نماز میں بے وضو ہوا،
پانی جو ہے وہ تو دور رکھا ہوا ہے. پانی کیا ہے؟ واٹر از دیر بٹ اٹ از پلیسڈ سم ویئر فار. ٹھیک ہے. اور وہیں پر ایک کنواں بھی ہے لیکن وہ کنواں قریب ہے. اب کنواں وہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پانی جو پہلے سے موجود ہے وہ کنواں نہیں، وہ تو پانی وہاں رکھا ہوا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنواں ہے وہ قریب ہے اور پانی جو آلریڈی پڑا ہوا ہے وہ تھوڑا سا دور ہے. کدھر جائے؟ ہے نا مسئلہ. کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ کیا کرے وہ. تو اب اس میں دیکھیں دو صورتیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ وقت کم لگے. مقصد کیا ہے؟ کہ وضو ٹوٹنے کے بعد آدمی کا وقت کم لگے تاکہ واپس آ کے نماز شروع کرے. تو وقت کم لگنے میں آپ دیکھیں کہ اب وہ پانی کے لیے جاتا ہے، پانی وہاں تیار ہے، 10 قدم اس کو زیادہ چلنا پڑتا ہے. کنواں جو 10 قدم قریب ہے لیکن جو کنویں سے نکالے گا وقت لگے گا. اور ادھر جا رہا ہے پانی اٹھانے کے لیے، پانی تھوڑا دور ہے. اب دونوں میں وقت ہو سکتا ہے برابر ہی لگ جائے کیونکہ اس کے لیے چل کے دور جانا ہے اور اس کو جو ہے ڈول ڈال کے پانی نکالنا ہے. تو ادھر پانی نکالنے میں وقت لگ رہا ہے اور جو پانی رکھا ہوا ہے دور اس میں چلنے میں وقت لگ رہا ہے. تو ایسے مسئلے میں شریعت نے بھی اختیار دیا اور کہا اختارا اقل مؤنہ من الامرین من الذہاب والنزح. کہا کہ اس کو ان دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے جس میں مشقت کم ہو، چلنے میں یا پانی نکالنے میں. جس میں مشقت کم ہو اس کام کی طرف بڑھ جائے، وہ جو بھی صورت کرے گا اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، وہ بنا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دو صورتیں ہیں نا، چلنا اور نکالنا پانی. اب وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وچ وے شوڈ ہی گو ٹو. ٹھیک ہے. نکالنا پانی اس میں اس کو آسانی ہے یا جو دور پانی رکھا ہے اس کی طرف چلنے کی طرف اس کی آسانی ہے. تو چلنے اور نکالنے میں اختیار ہے اس کو، جس طرف بھی جائے گا وہ نماز وہیں سے بنا کر سکتا ہے. لیکن ایک انہوں نے بات کہی یہاں پر، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا نَزَحَ اسْتَأْنَفَ قَضَى فِي الْمُزْمَرَاتِ وَالْمُخْتَارِ. اور کہتے ہیں کہ مزمرات جو ہماری کتاب ہے اس میں ذکر ہے کہ اگر وہ بجائے جانے کے ادھر پانی نکالنے میں مشغول ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے نماز شروع کرے. کیا کرے؟ نئے سرے سے نماز شروع کرے. احدث وفی منزلہ ماء فلم یتوضأ وقصد الحوض والبیت اقرب من الحوض. کہتے ہیں ایک آدمی بے وضو ہوا حالت نماز میں اور اس کے گھر میں پانی موجود ہے. کیا ہوا؟ اس کی منزل جو ہے جو وہاں ٹھہرتا ہے وہاں پانی موجود ہے. فلم یتوضأ، اس نے وہاں سے وضو نہیں کیا وہ جو پانی موجود ہے. وقصد الحوض، اور وہ حوض کا اس نے ارادہ کیا. حوض جانتے نا آپ؟ پونڈ. ٹھیک ہے. تالاب. پہلے دور میں مسجد کے اندر تالاب ہوتے تھے. There used to be ponds inside the mosque. Or round that pond there used to be many seats where people used to come and complete all their ablution while sitting on those seats. اور وہ جو تالاب تھا وہ اب بھی پاکستان میں کئی مسجدوں میں یہ موجود ہے. تالاب کے اندر وہ لیتے ہیں پانی اور وضو کرتے ہیں اس کے ارد گرد ایسے. تو وہ آدمی جو ہے وہ پانی چھوڑ کر تالاب کا اس نے ارادہ کیا. والبیت اقرب من الحوض، اور جو گھر ہے نا وہ حوض کے زیادہ قریب ہے. گھر جو ہے اس کا پانی کی طرف زیادہ قریب نہیں. کس طرف قریب ہے؟ حوض کی طرف قریب ہے. ان کان بینہما قلیل من قدر الصفین، اگر ان دونوں کے درمیان 2 صفوں کے فاصلے سے کم فاصلہ ہو. کتنا؟ 2 صف یہی ہے جو آپ بیٹھے ہیں. اگر اس سے کم فاصلہ ہو لم تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی.
اس کی نماز فاسد ہے. وَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ تُفْسِدُ، اور اگر دو صفوں سے زیادہ فاصلہ ہو اور وہ چل کر جا رہا ہے اس طرح، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اس طرف جائے جہاں پہ فاصلہ کم ہو اور پانی کا حاصل کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ مَاءٌ، اگر اس کے گھر میں پانی موجود ہو، إِن كَانَ عَادَتُهُ التَّوَضُّؤُ مِنَ الْحَوْضِ، اور اس کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہی حوض سے ہے. ٹھیک ہے نا. if it is a part of his habit، ٹھیک ہے، کہ whenever he wishes to do wudu he always intends to do wudu from the pond. ٹھیک ہے، وہ عادت ہی ہے، وہ کرتا ہی نہیں، اور کہیں سنک میں وضو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کسی ٹیپ سے وضو نہیں کرتا. وضو کہاں سے کرتا ہے؟ اس سے تالاب سے کرتا ہے، حوض سے کرتا ہے. فَنَسِيَ الْمَاءَ الَّذِي فِي الْبَيْتِ، اور اس کو یہ بھی بھول گیا کہ پانی تو اس کے گھر میں موجود ہے. کیا بولا؟ کہ پانی گھر میں موجود ہے، اور عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وضو کہاں کرتا ہے؟ حوض میں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی میں مثال آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ سب لوگوں کے گھروں میں پانی ہے؟ بولو نا یار، ہے نا پانی؟ کوئی جس کے گھر میں پانی نہ ہو ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ہے؟ سارے کو پانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی نہیں عادت ہی ہے کہ مسیتی جائے تو وضو کر لیں. ہوتی بات، عادت ہوتی ہے، بری بات نہیں ہے، عادت ہوتی ہے. وہ وضو کہیں پر بھی ہو، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وضو وہ جا کے مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہاں جا کے کریں. تو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی گھر میں تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر میں پانی موجود تھا. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے مسجد آتا ہے. اس کا حالت نماز میں وضو ٹوٹا، وہ گھر سے نکل پڑا مسجد وضو کرنے کے لیے. یہ بھول گیا کہ گھر میں بھی پانی ہے. سیم اگزامپل ہے یہاں پر. آپ مسجد کے وضو خانے کی جگہ یہاں حوض استعمال ہو رہا ہے، تو میں اس کو یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی عادت ہے کہ وہ حوض سے اور تالاب سے جا کے وضو کرتا ہے، اور گھر میں جو پانی موجود ہے وہ بھول گیا، وَذَهَبَ إِلَى الْحَوْضِ، اور وہ حوض کی طرف چلا گیا اور گھر میں جو پانی تھا اس کو بھول گیا، وَتَوَدَّعَ، اور پھر اس نے اس حوض سے وضو بھی کر لیا، بنا علی صلاته، تو وہ اس نماز کی وہیں سے بنا کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ اس کو بھولا ہوا ہے کہ گھر میں پانی ہے. اور اگر اس کو بھولا ہوا نہ ہو، وہ گھر چھوڑ کر مسجد آئے وضو کرنے کے لیے یا حوض پر آئے وضو کرنے کے لیے، اب وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن وہ پچھلی والی نہیں، بنا نہیں کر سکتا. اب یہ نئے سرے سے نماز پڑھے. وَلَوْ وَجَدَ فِي الْحَوْضِ مَوْضِعًا لِلتَّوَضُّعِ فَتَجَاوَزَ إِلَىٰ مَوْضِعٍ. اچھا، وہ اگر ایک آدمی کا وضو ٹوٹا، وہ گیا، سامنے تالاب تھا، ٹھیک ہے، وہ جاتا تالاب کی طرف وضو کرنے کے لیے، تو جگہ موجود تھی سامنے، جیسے وضو کے لیے پیچھے ہٹا نا تو سامنے تالاب موجود تھا. اب تالاب میں یوں سیٹیں جو ہے نا راؤنڈ ہی ہوتی، نارمل، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک اسٹریٹ لائن بھی ہوتی ہے سیٹس کی، بعض اوقات یو شیپ میں بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایک سرکل شیپ میں بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ریکٹینگولر شیپ میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی مختلف شیپس ہو سکتی ہیں تالاب کی. تالاب گول بھی ہو سکتا ہے، راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، ریکٹینگولر بھی ہو سکتا ہے، ٹرائی اینگولر بھی ہو سکتا ہے. تالاب مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی. تو اب یہ جو گیا، مثال کے طور پر یہ کارنر قریب ہے، یہاں جگہ ہے، وہ تھوڑا سا دوسرے کارنر کی طرف گیا جو قریب نہیں ہے. جگہ موجود ہے وہاں لیکن وہاں نہیں گیا، بلکہ ساتھ دوسری جگہ پر گیا. ان کانا بعذر، اگر تو ہو کسی عذر کی وجہ سے. عذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسکیوز. اگر تو اس کے پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز ہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے، دوسری جگہ جانے کے لیے، تو پھر وہ بنا کر سکتا ہے. اگر ایکسکیوز نہیں ہے وَإِلَّا فَلَا، اگر ایکسکیوز نہیں ہے اس کے پاس تو پھر وہ نماز کی بنا
نہیں کر سکتا۔ ایکسکیوز کیا ہوتا ہے؟ یہاں انہوں نے لکھا ہے کَضَيْقِ الْمَقَامِ، جیسے کہ وہ جگہ تو ہے لیکن دونوں جو مثلا یہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر یہ پیچھے 3 سیٹیں ہیں، اس کی جو بالکل جو اس کے قریب ترین سیٹ ہے اس کے دونوں طرف ٹھیک موٹے آدمی بیٹھ گئے اور وہاں جگہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بولے گا تب بھی بنا نہیں کر سکتا، چونکہ بولنا بھی منع ہے اس کو، ابھی پیچھے گزرا ہے نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو اٹھو اس کو بڑا وضو ٹوٹے ہے، ٹھیک ہے، اس کو جگہ کم ہے، عذر ہے نا، یہ جینوئن ایکسکیوز ہے کہ وہاں وہ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا وہ دونوں تو کمزور ہیں، یہ خود ماشاءاللہ اس کی صحت جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس لیے یہ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ بیچارے جو ٹھیک ہیں، وہ اپنی جو ان کی نارمل باڈی ہے، سائز ہے، اس کے مطابق بیٹھے ہوئے، ان صاحب کا سائز بہت بڑا ہے، تو اب یہ اگر بیٹھے تو وہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو بچانے کے لیے یہ اگر دوسری جگہ گیا تو یہ زیادہ چلا نا، ضرورت سے زیادہ چلا کہ نہیں، لیکن چونکہ اس کے پاس جینوئن ایکسکیوز ہے کہ وہاں جگہ نہیں تھی، لہٰذا یہ نماز کی وجہ سے بنا کر سکتا ہے۔ اور اگر ایکسکیوز نہیں ہے، جگہ بھی ہے، سب کچھ ہے، قریب سیٹیں چھوڑ کر دوسری جو فار پوائنٹ پر جو سیٹس ہیں اس طرف جا رہا ہے، اب اس کی نماز ہوگی، وضو بھی ہوگا، لیکن وہ نماز نہیں ہوگی، نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اللہ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بنا کے مسائل تھے اور انشاءاللہ مزید اس پر بات چیت جاری رہے گی۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے کیا بیان کیا آج؟ یہ جو وضو ٹوٹنے کی بات ہوئی ہے، یہ کس حال میں وضو ٹوٹنے کی بات ہوئی؟ نماز کے باہر نا، نماز کے اندر۔ اور اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز دوبارہ وہیں سے شروع ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش ہے اس کی؟ ہے نا؟ ہاں، لیکن شرائط کے ساتھ، وہ شرائط ہی چل رہی ہیں، اور اس کا آخری جو 2-4 شرائط اور ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کر کے ہم اس کو ختم کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز میں کسی کو خلیفہ بنانا، امام کا وضو ٹوٹنے کی حالت میں، اس پر انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں بات ہوگی۔